السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو حج کی مختصر سی تاریخ بتاؤں گا۔ تو اس میں ہے کہ قدیم عرب اقوام کی دو شاخیں زیادہ مشہور ہیں۔ اس میں ایک ہے عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ ایک کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو عرب مستعربہ۔ یعنی عرب عاربہ جنہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے، ان کا جد امجد یعرب بن یسحب بن قحطان ہے، اور دوسرا عرب مستعربہ جنہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے، ان کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام قریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، اور جہاں دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، وہاں دینی لحاظ سے بھی شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اپنی قوم کا بہت بڑا پیشوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ قوم جن بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں، تو پھر انہیں اپنا رب کیوں مانا جائے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس واضح اور کل اعلان میں توحید کے بعد باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ باپ کا یہ جارحانہ طرز عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے سے بات میں ذرا سی لغزش بھی پیدا نہ کر سکا، اور آپ ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر باپ کی وراثت اور جاہ و عزت سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا تصادم حکومتی وقت کے ساتھ ہوا۔ اپنی مشرک قوم کو شرک کی حقیقت سمجھانے کے لیے موقع پا کر سرکاری خانقاہ میں گھس گئے اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگوں کو علم ہوا تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ معبود کے سردار نے کیا ہے، ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا، لوگوں کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان پہنچانے پر؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اس موقع پر بتوں کا نہ بول سکنا، نفع و نقصان نہ پہنچا سکنا ایک ایسی کھلی حقیقت تھی جس کا انکار ممکن نہ تھا، لہذا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا، پھر تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تب بادشاہ نے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ دلیل سن کر کافر بادشاہ خاموش ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ اس مدلل اور مسکت جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حکومت کا یہ ظالمانہ فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید سے منحرف نہ کر سکا۔ آپ پہاڑوں کی سی استقامت اور بلندی کے ساتھ اپنے عقیدہ پر ڈٹے رہے۔ وہ ایک موحد جس کے ساتھ نہ کوئی لاؤ لشکر تھا، نہ کوئی جماعت، نہ اسے کوئی وسائل حرب و ضرب میسر تھے، نہ ہی اس کے پاس کوئی قوت تھی۔ تنہا پوری مشرق قوم پر باری ثابت ہوا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری قوم حرکت میں آ گئی۔ آگ کا الاؤ تیار کرایا گیا، اور وہ جو پہلے ہی اپنے مالک حقیقی کے نام پر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کر کے آیا تھا، اب اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے بے خطر آتش نمرود میں کود گیا۔ تب زندگی اور موت کے حقیقی مالک کی طرف سے فرمان جاری ہوا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والا بن جا ابراہیم کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ اور مامون باہر نکل آئے۔ اس مشرک قوم کی بد نصیبی ملاحظہ ہو کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کوئی ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا، اور آپ عقید توحید کی خاطر اپنا آبائی وطن ترک کر کے شام کے شہر خزان تشریف لے گئے، اور آپ عقید توحید کی خاطر اپنا آبائی وطن ترک کر کے شام کے شہر خران تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین کا سفر اختیار کیا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے حضور دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔
جس سے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مقرب بندی ہے، چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لائے اور اسے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ اسی 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ ابھی تک بے اولاد تھی، اس لیے دونوں بیویاں اکٹھی نہ رہ سکی، لہذا آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے آئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو اپنے بیاب ہو گیا وادی میں ٹھہرا دیا۔ واپس جانے لگے تو بیوی نے بار بار سوال کیا کہ آپ ہمیں اس جنگل بیاباں میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اپنی رفیق حیات اور چند ماہ کے جگر گوشہ سے جدائی کا تصور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہا ہوگا۔ آپ نے واپس پلٹے اور دیکھے بغیر صرف اتنا جواب دیا اللہ کے حکم پر۔ تب وہ اللہ کی بندی سراپا تسلیم و رضا بن گئی اور کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح آپ اپنے اہل و عیال سے نامعلوم عرصہ کے لیے جدا ہو گئے۔ کچھ آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر وہ دعا مانگی جس کے اثرات آج ہر مسلمان اس وادی ثمرات و برکات میں پہنچ کر خود دیکھ سکتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے پروردگار، میں نے ایک بے آب ہو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگاری میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کی شکر گزار بنے۔ ایسی جگہ جہاں پر حشرات الارض اور جنگلی درندوں کی موجودگی کا امکان تو ہر وقت موجود تھا، لیکن کسی غم گسار اور ہمدرد انسان کی موجودگی کا تصور بھی محال تھا، جہاں چند دنوں کی خوراک ختم ہونے کے بعد بظاہر غذا حاصل ہونے کے قطعاً کوئی آثار نہ تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو تنہا چھوڑ کر اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے ایسی جگہ رہائش اختیار کر کے اللہ پر توکل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے اہل و عیال کو اس بے آباد ویرانے میں لے جا کر بسانا بارگاہ عزدی میں اپنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج کی عبادت فرض ہو وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہو، جس طرح میرا بندہ اپنے گھر سے بے گھر اور اپنے وطن سے بے وطن ہوا، اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے شکست دی، مادیت پرستی کو عشق نے شکست دی، عقل پرستی کو اطاعت الہی نے شکست دی، اطاعت نفس کو محبت الہی نے شکست دی، محبت عیال کو، اور زندگی نے شکست دی موت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے حرام میں اپنے اہل خانہ کے لیے جو متاع حیات چھوڑ گئے تھے وہ پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھی۔ جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ بھی پیاس محسوس کرنے لگی اور بچہ پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا کی طرف بھاگی کہ شاید وہاں کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے پانی لے سکے۔ کوئی چیز نظر آئی تو اسی پریشانی کے عالم میں دوسری پہاڑی مروہ کی طرف بھاگے۔ اسی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہو گئے۔ ابھی مروہ پر ہی تھی کہ ایک آواز سنی، دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ وہی نکل آیا جہاں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے۔ یہ وہی چشمہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے چشمہ کے گرد منڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل دے دی۔ اب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ اطمینان سے خود بھی زمزم پیتی اور بچے کو بھی اطمینان سے دودھ پلاتی۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کہ اس سے حرام ہے، اکیلی خاتون اور ساتھ چند ماہ کا بچہ، نہ کوئی بات سننے والا، نہ سنانے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ سہارا دینے والا، سناٹا۔ پہلی رات آئی ہوگی تو کیسے کٹی ہوگی، پھر جب متاع خور گنوش ختم ہوئی ہوگی تو اس تنہائی ماں کی جان پر کیا بیتی ہوگی۔ معصوم جگر گوشہ کو بھوک اور پیاس سے روتے دیکھ کر اکیلی ماں کا کلیجہ کٹ گیا ہوگا۔ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بچے کی سلامتی کے لیے مامتا کے ہاتھ والہانہ انداز میں بارگاہ رب العزت میں اٹھے ہوں گے اور پھر اسی مضطربانہ کیفیت میں پانی کی تلاش میں بھاگ نکلی ہوگی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مومنہ بندی کی اضطراری بھاگ دوڑ اس طرح قبول فرمائی کہ اس تمام سعی کو عبادت
عبادت. تو یہ ہے حج کی تاریخ اور مختصر سا تعارف. تو اس کے بعد جو ویڈیو اور درس آئے گا اس میں انشاءاللہ ہم حج اور عمرے کے جو مسائل ہے وہ بیان کریں گے. تو آپ ضرور سن لیجئے گا, اور اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.